مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی نشست میں نماز کا آخری فرض، اس کے مسائل انشاءاللہ رد کیے جائیں گے۔ نماز میں آخری فرض ہے کہ نماز 2 رکعت والی ہو کہ 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، آخری قادہ مقدار تشہد بیٹھنا فرض ہے۔ اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو آدمی بچھا لے، بائیں پاؤں کو کھڑا کر لے، اور بائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر لے، دونوں ہاتھوں کو رانوں پہ رکھ لے، اور انگلیاں گھٹنوں کے برابر تک چلی جائیں، گھٹنوں سے آگے لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور بہت پیچھے بھی نہیں ہونی چاہیے، گھٹنے اور انگلیاں برابر کر لے، تو نگاہ دامن میں رکھے۔ یہ ہے مسنون طریقہ بیٹھنے کا۔ اب اس طرح بیٹھ کر مقدار تشہد، جتنی دیر میں آدمی تحیات پڑھتا ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے قعدہ اخیرہ بیٹھا اور اس کو یاد نہ رہا کہ میں آخری قعدے میں بیٹھا ہوں، وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ آدمی کھڑا ہو گیا، حالت قیام میں اس کو یاد آیا کہ بھائی میری نماز مکمل ہو چکی ہے، اب یہ میں جو کھڑا ہوا ہوں یہ زائد ہے، وہیں فوراً نیچے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سجدہ سہو کرے، اور سجدہ سہو کر کے دوبارہ التحیات اور درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ اگر اس کو قیام کی حالت میں یاد نہیں آیا، رکوع کی حالت میں یاد آیا، تو رکوع کی حالت میں بھی یہ نیچے بیٹھ جائے، اور نیچے بیٹھ کر بیٹھتے ہی سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کر کے التحیات پڑھے، التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے اور سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہے۔ یہاں تک کہ اس نے سجدے سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا، جس حالت میں بھی ہے یہ نیچے بیٹھ جائے اور بیٹھتے ہی سجدہ سہو کرے، اور اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد دعا پڑھ کر نماز کو مکمل کر دے۔ یہ تب ہے کہ جب یہ آخری قعدہ بیٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے آخری رکعت کے جب 2 سجدے کر لیے، سجدوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے یہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے مسئلے میں یہ فرق ہے، اس میں التحیات بیٹھا ہے، اور اب کا جو مسئلہ بیان ہوگا اس میں یہ آدمی قعدہ نہیں بیٹھا، یہ سیدھا سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ کھڑا ہونے کے بعد جس وقت بھی اس کو یاد آیا ہے، سجدے سے پہلے قیام میں، رکوع میں، جب بھی اس کو یاد آئے کہ بھئی میں نے بیٹھنا تھا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو یہ آدمی بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر اب پہلے التحیات پڑھے، التحیات پڑھ کر پھر سجدہ سہو کرے، اور سجدہ سہو کے بعد دوبارہ التحیات پڑھے، اور التحیات پڑھ کے درود پاک پڑھے، اور درود پاک پڑھ کے ساتھ دعا ملائے، اور دعا کے بعد سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی نے سجدہ کر لیا ہے، اب سجدہ اس نے اگر قعدہ بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر کیا ہے، تو اب 1 رکعت کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ پہلی نماز جس نے فرض ادا کی تھی اس کی فرض ادا ہو جائے گی، اس کے مزید 2 نفل ہو جائیں گے۔
اگر مغرب کی نماز میں یہ بھولا ہے تو مغرب کی نماز میں 1 رکعت اور ملائے گا، 2 رکعتیں نہیں ملائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہاں مغرب کی رکعت میں بھی 2 ملائے گا، تاکہ 3 اس کے فرض ہو جائیں گے اور 2 اس کے نفل ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک آدمی قعدہ اولا بیٹھا نہیں ہے، سجدے سے سیدھا کھڑا ہو گیا، قیام میں بھی اس کو یاد نہ رہا، رکوع میں بھی اس کو یاد نہ رہا، سجدے سے پہلے اس کو یاد نہ رہا اور اس نے سجدہ کر لیا، اب سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے بیٹھنا تھا، تو اب یہ آدمی اس کی فرض نماز باطل ہو چکی ہے، اور اس 1 رکعت کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، پہلی جو نماز ادا کی وہ بھی نفل ہوگی اور اب بھی 2 یہ اس کے نفل ہو جائیں گے۔ دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے، چونکہ جب قعدہ بیٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس میں سلام پھیرنے میں تاخیر ہوئی ہے، فرض اس کا ادا ہو گیا تھا، اس میں سجدہ سہو سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، پہلی نماز باطل نہیں ہوگی، اور مزید جو 2 رکعتیں وہ نفل ہو جائیں گی۔ اور دوسری صورت میں جب وہ دونوں سجدوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا اور اگلی رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا، تو اب جو اس کے اوپر بیٹھنا فرض تھا اس کا فرض چھوٹ چکا ہے، اور فرض کے چھوٹنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ جو فرض جو پڑھ رہا تھا اس کو اثر نو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یہ قاعدے کے چند مسائل سے چیدہ دعا جو آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی کافی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔